ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ یہ لکھا کہ اس زمانے میں دین کی اشاعت ٹی وی کے اوپر موقوف ہے اور یہ ایک ضرورت ہے، اس لیے اس کو قائم ہونا چاہیے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعت میں ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ناجائز چیز آدمی کے لیے رخصت کے درجے میں آتی ہے۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کا دین بچانا، جان بچانا، مال بچانا، عزت بچانا محال ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اسی اعتبار سے یہ ضرورتیں آدمی کے ساتھ لگتی ہیں۔ اب مثلا یہ سمجھو، آدمی پیاسا ہے، ایک کمرے میں بند، جیسے جیل خانے میں بند کر دیا گیا، وہاں صرف اور صرف شراب کی ایک بوتل ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور جان نکل رہی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اگر نہ پیے تو جان چلی جائے۔ تو اس وقت شریعت نے اس کو اجازت دے دی۔ کیا اجازت دی؟ کہ پی لو، جان بچاؤ۔ جان بچانا فرض ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نہ پی اور مر گئے تو گناہگار مرو گے، یہ خودکشی کے حکم میں ہوگا۔ سمجھ گیا؟ یہ دین بچانا ضروری ہو جائے، جیسے حلق پر کسی نے خنجر رکھ دیا اور کہا کہ کہو بولو کہ یہ درگی ہمارا دیوتا اور ہمارا خدا، بولو، اور نہیں تو ابھی اتاریں گے۔ تو اس وقت آدمی بول سکتا ہے اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میری گردن کٹ جائے گی یا میرا ہاتھ کٹ جائے گا یا میری آنکھ پھٹ جائے گی، یہ اگر یقین ہو جائے تو اسے کفر کا کلمہ اس شرط پر پڑھنا جائز ہے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، لیکن دل ہی پھسپھسا ہو گیا تب تو ایمان بھی چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل ایمان پر جمع رہے اور زبان سے جان بچانے کے لیے پڑھ لیں تو رخصت، اور اگر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تجھے جو کرنا ہے کر، اور اس میں اس کی جان چلی گئی تو اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ اب دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ دین بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان دے دے، اور جان بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان بچا، اور نہ بچائی جان تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، وہ گناہگار ہو۔ تو جان بچانا تھا اس وقت، اور یہاں پر ایمان بچانے کا مسئلہ، تو اس لیے دونوں کو فرق سمجھ۔ تو یہ مجھے بتانا ہے کہ جب ضرورت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام ناممکن ہو جائے، تو میں تو ٹی وی میں ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اگر یہ ضرورت ہے تو یہاں پر تو سارے مدرسے چل رہے ہیں، دین کا کام ہوتا ہے کہ نہیں؟
کتابیں موجود ہیں، اس سے دین لٹریچر پڑھے جاتے ہیں گھروں میں، واعظ جلسے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ بغیر ٹی وی کے کیا دین نہیں سمجھا جا سکتا؟ تو ضروری کہاں ہو اور ضرورت کہاں ہو؟ اگر یہ ضرورت ہے تو تمام مدرسے گرا دو، کتابیں جلا دو اور جلسوں کو پھونک دو، تب کہو کہ ہاں اب اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ ٹی وی کوئی ضرورت نہیں، ختم۔ آپ کو اگر گھروں میں دین کی تعلیم علماء سے لینی ہے تو اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ، اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ ہے۔ اس میں نہ فوٹو، نہ لوگوں کی ایکٹنگ اور نہ اور کچھ، آواز آتی ہے اور آواز ہی آدمی کو علم دیتی۔ اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس طریقے کی غلط کاریوں میں نہ پڑے۔ اصل میں قرآن مجید میں فرمایا شیطان تمہاری خواہشات کو خوب مزین کر دیتا ہے تو تم انہی خواہشات کے درپے ہو جاتے۔ تو اب ہم کو آپ بھلے کہیے کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں، مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو بزرگوں کا دیا ہوا دین اور طریقہ آیا وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور جو ہم لوگوں نے سمجھا دیکھا آپ لوگوں میں وہ نہیں، ہم نے جو بزرگوں میں دیکھا وہ ذریعہ نجات، اور اب جو ہو رہا ہے اس کی کون گارنٹی دینے کو تیار؟ ایک اعتراض اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ صاحب آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور حج کرنے گئے وغیرہ وغیرہ، تو پاسپورٹ بنوایا کہ نہیں؟ تو اس میں فوٹو لگا کہ نہیں؟ تو جائز کیا کہ ناجائز؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے ناجائز، میں شریعت کو اپنی بڑائی کے لیے بدل نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا اچھا سمجھتا ہوں، اور شریعت کی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا رکھنا یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو عفو درگزر فرمائے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم